أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس میں دو چیزوں کا حکم دیا کہ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا اس کو استعمال کرو، ناپاک چیزوں کی طرف مت جاؤ۔ اگر اللہ تمہیں پاک چیز دے رہا ہے، اللہ آپ کو حلال اور پاک چیز دے رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی انسان قدر کرے، کیونکہ پیٹ کے اندر جو چیز جائے گی اعمال ویسے ہی نکلیں گے۔ اگر پاک چیز جائے گی اعمال پاک نکلیں گے، اور ناپاک چیز جائے گی تو اعمال بھی ناپاک نکلیں گے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاک چیز مل جانا، پاک رزق مل جانا، حلال رزق مل جانا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم کا حصہ حرام مال پہ پلا ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اور حلال رزق کے ساتھ ہی اللہ نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ دور دراز علاقے میں جاتا ہے، پراگندہ بال ہے، اور وہ ہاتھ بلند کرتا ہے، مولا میرا یہ کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے، یہ کام بھی کر دے۔ حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تبلیغ کرنے جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے کھانے پر غور کرو، تمہارا کھانا حلال ہونا چاہیے، کھانا حلال ہوگا اللہ دعا قبول کرے گا، اللہ دعا قبول کرے گا۔ حجاج بن یوسف کا نام سب نے سنا ہے، بڑا ظالم، اس کو معلوم ہوا کہ فلاں بستی میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہاتھ اٹھاتے فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں، اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ ان کی انہوں نے دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد انہوں نے جب کھا لیا تو یہ مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہا کہ ان کی بد دعاؤں سے اب میں محفوظ ہوں، ان کی بد دعاؤں سے اب میں محفوظ ہوں۔ پاک حلال رزق یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو شکر کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ اس کا صحیح استعمال ہے، صحیح استعمال۔ اور انسان اللہ کی نعمتوں پر جب شکر کرتا ہے اللہ دو انعامات دیتا ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز پہ شکر کرتا ہے وہ چیز زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، وہ اس کے پاس محفوظ رہتی۔ اور دوسرا فائدہ شکر کا یہ ہوتا ہے کہ سید المفقود، جو انسان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، شکر ان نعمتوں کو بھی کھینچ کے لاتا ہے، ان نعمتوں کو بھی کھینچ کے لاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔